نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرعون اور اس کی خادمہ کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہوں نے نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاط اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساخت بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمات بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا اور کون رب ہے اور تو کسے رب مانتی ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہوایا۔ فرعون سخت غضبناک ہوا اور اس وقت اس خادمہ کو سر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس خادمہ نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اس وقت خادموں کو حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ آخر میں خود خادمہ کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس خادمہ کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس خادمہ نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اسی کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیے گئے اور فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگی ہوئی دودھ پی رہی تھی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھ تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچی کو بھی آگ میں ڈالا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہک اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔